میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر، جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے، وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے، اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے، اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہے۔ اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے گی۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا، بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ نصیحت کرنے سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام روحانیت ہے۔ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل سے اور زبان سے، اور تیسرا جس میں دل ذاکر رہے، یعنی دل میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا عز و جل کے سوا کسی کو نہیں۔ اپنی قبر میں زندگی کا سامان یعنی نیک اعمال بھیج دو، بعد میں کوئی نہیں لائے گا تو پہلے سے بھیج دو۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہے وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا پر ہو وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص یار سے یعنی اپنے رب سے جدا ہوا، پھر چاہے وہ 100 سہارے رکھے، وہ بے سہارا ہی ہے۔ عشق کی آگ میں جلتے ہوئوں کا رنگ درد کے ہاتھوں ہمیشہ زرد رہے گا۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پرسکون انسان صبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے۔ محبت کرو، خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے،
کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا کام صرف ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ کے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا، بندہ کیوں کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں، وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیر قسم کی موت کو حقارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل، صورت، اس کا جسم، اس کے خطوط اور خد و خال یاد نہیں رہتے، مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہے۔ جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تب محبت کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تقدیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، وہ دے سکتا ہے تو تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے تاکہ تم اڑان بھر سکو، ایک نہیں دو پروں سے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو شخص معیار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے، عزت نہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں۔ ہر وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کرے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو، اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ حقیقتوں کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو اتنی احتیاط زندہ لوگوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد خدا کو پہچاننا نہیں پھر مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے فرمان کے علاوہ مذاہب بے معنی ہیں۔ امید ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب بھی لفظ امید ذہن میں آئے تو ساتھ خدا کا تصور بھی لازم آتا ہے۔ مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون نہ دو بلکہ حقیقت کے ذریعے تکلیف دے دو۔ ہمیں ہر روز جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محبت حقیقت بن جائے۔ جس شخص میں محبت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنی ذاتی دوزخ میں
ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ علم اور حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، وعظ اور نصیحت سے نہیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی کوشش انسان بننے کی کوشش ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلا بہرحال رہا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی دولت اور شہرت کمائی ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عزت کمائی ہے۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہدایت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تحقیق، دلیل اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی، جا بجا سجدے نہیں کرنے پڑیں گے، اور یہی چیز اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کا مسلسل ذاتی مطالعہ ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط قدموں سے بچا سکتا ہے، اور عقل مندی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے۔ قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے، مگر انسان کے لیے بھی قرآن کھولنا لازمی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ جنت جیسے ماحول تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے جہنم جیسے حالات کا سامنا کرنا پہلی شرط ہے۔ حسن کے ہوں گے چرچے مگر مثالیں ہمیشہ حیا کی دی جاتی ہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ اگر ہم نے حقیقی حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کی تو شیطان ضرور غلیظ ترین چیزوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ نیکی، خوشی اور حسن حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کام میں مصروف رہے، کیونکہ بیکاری بدکاری کو جنم دیتی ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ لغزشوں اور غلطیوں کے مقامات پر خدا کو یاد کر کے اس کے نہایت قریب ہو جاؤ۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔
عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر
میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو، اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں۔ توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے،
اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔